اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے چکن پاکس۔ یہ بچوں کی بیماری عام طور پر کچھ بڑوں میں بھی لگ سکتی ہے، اور اس کا ہمارے علاقے میں نام ہے لاکڑا کاکڑا، بعض لوگ اسے کچھ اور نام سے بھی بلاتے ہیں۔ بہرحال اس کا بیماری کا اصل نام ہے چکن پاکس۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور جو کچھ اس کے علاج ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیوز آگے تک جا سکیں۔ چکن پاکس یا لاکڑا کاکڑا، یہاں کے علاقے میں اسے لاکڑا کاکڑا کہا جاتا ہے۔ مختلف علاقائی زبانوں میں اس کا مختلف نام ہے۔ عموماً یہ بچوں کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بڑوں کو بھی کر سکتی ہے۔ عام طور پہ یہ ایک معمولی بیماری ہے جس میں صرف وقتی تکلیف ہے، اور اس سے مزاحمت بھی آ جاتی ہے، اور اگلی بار اگر ہو تو اتنی شدت میں نہیں ہوتی۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات لوگوں کو پتہ ہے، وائرس کو نہیں۔ وائرس تو دوبارہ جب آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو اٹیک کر سکتی ہے، تو یہ ایک سے زیادہ بار ہو سکتی ہے۔ مجھے خود کئی بار ہوئی ہے، میرا بھی ہاتھ غلطی سے چیک کرتے ہوئے لگ جاتا ہے بچوں کو، تو یہ شرط نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی ایسے مریض سے کانٹیکٹ میں آئیں جس کو یہ ہے، یعنی آپ کا ہاتھ ادھر لگ جائے، یا وہ آپ کے سامنے کھانسے، یا آپ اس سے ہاتھ ملائیں، تو جو ہی یہ جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہوگا تو 10 سے لے کے 21 دن میں علامتیں شامل ہوں گی۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے ہاتھ ملایا تو کل آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس کا انکیوبیشن پیریڈ، یعنی جراثیم کا جسم میں داخل ہونے کے بعد بیماری پھیلانے کا پیریڈ 10 سے 21 دن ہے۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیا ہو گیا؟ جو مریض ہے جس کو یہ بیماری لگتی ہے، سب سے پہلے اسے ہلکا سا سر درد، ہلکا بخار ہو سکتا ہے۔ بخار بہت تیز بھی ہو سکتا ہے، ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ بخار ہوگا تو پہلے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے دن جسم پہ سرخ نشان آ جائیں گے۔ یہ لاکڑے کاکڑے کی پہلی سٹیج ہے، جہاں پہ بخار ہے اور سرخ نشان ہیں جو پورے جسم پہ ہیں۔ تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نشان سرخ جو ہیں جلد کے اندر ہوں گے، جلد سے ابھریں گے نہیں۔ شروع میں یہ جلد کے اندر ہوں گے، تو وقت گزرنے کے ساتھ بخار تیز بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ دوسرے مرحلے میں یہ جو سرخ نشان ہیں یہ جلد سے ابھرتے ہیں اور ان میں پانی پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ دوسرا مرحلہ بیماری کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس میں مریض کو بخار ہے، سرخ نشان ہیں جلد میں، اور کچھ دن کے بعد یہ ابھرتے ہیں اور ان میں پانی پڑ جاتا ہے۔ آگے چل کے جب وقت گزرتا ہے، اگر مریض نے صفائی کا خیال نہیں رکھا، جلد صاف نہیں ہے اور مریض کا جو جسم صاف نہیں ہے، تو انہی پانی والے دانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کو جھڑنے میں تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 2 ہفتے عموماً لگتے ہیں، جس میں یہ نشان ابھرا، پھر پانی پڑا، پھر پیپ پڑی، اور پھر یہ جھڑ گیا اور گر گیا زمین پہ۔ تو اس چیز میں عموماً 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ جس دن سے بخار کی پہلی علامت ظاہر ہوئی اور جب تک یہ جھڑ کے گرتا نہیں، تب تک آپ کو اس بندے سے یہ لگ سکتی ہے۔ وہ کھانس رہا ہو اور آپ کے سانس میں اس کی کھانسی سے یہ وائرس چلی جائے، آپ نے اسے چھو دیا ہو اور چھونے سے آپ کو آ گئی ہو، یا وہ مریض سے آپ ہاتھ ملائیں تو آپ کے ہاتھ کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ عموماً یہ ایک غیر معمولی بیماری ہے، اور اس سے جسم میں مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے سے دیکھا گیا جس بندے کو یہ نکلتی ہے اس کی جنرل ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے، یعنی وائرس اس کو ایک قدرتی ویکسین لگا جاتا ہے اور اس کے جسم میں امیونٹی، دفاع کا نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ویکسین اویلیبل ہے،
بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں. عموماً ہمارے ویکسین شیڈیول جو 5 سال سے نیچے بچوں کا ہے، سرکاری شیڈیول میں یہ ویکسین نہیں شامل، آپ اپنے پاس سے لے کے لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کسی کو نکل آئی ہے تو ویکسین یہ نکل آیا لاکڑا کاکڑا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ ہو جائیں، تو کچھ انجیکشنز ہیں جنہیں ہم امیونو گلوبولنس کہتے ہیں، جو آپ کی مزاحمت بڑھاتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ لگواتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں لگوایا، مجھے بھی کئی بار نکل چکی ہے. عموماً پہلا اٹیک سیویئر ہوتا ہے اور اس کے بعد شدت کم ہوتی جاتی ہے. عام طور پہ یہ جسم پہ اور چہرے پہ ہوتی ہے. پکی پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے دانے منہ کے اندر بھی نکل آتے ہیں. خطرناک کب ہے یا تکلیف دہ کب ہے؟ جب یہ دانے آنکھ میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ نقصان کر سکتے ہیں کیونکہ وائرس ہے. اس کا بظاہر تو علاج کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم کرتے ہیں. ویسے اینٹی وائرل ڈرگز ہیں لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہیں کہ یہ بغیر اس کے ہی ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ خارش ہے تو ہم کیلامائن لوشن لگاتے ہیں اس جگہ پہ اور بخار کے لیے علاج کرتے ہیں. اگر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں. ویسے اس پہ تو کوئی اینٹی بائیوٹک خود پہ تو چلتی نہیں، لیکن سیکنڈری انفیکشنز پہ چل سکتی ہے تو ہم اس کو وہ اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں. لیکن اگر آنکھ میں، ناک میں، پیشاب والی جگہ یا پخانے والی جگہ آ جائے تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، اسپیشلی اگر آنکھ میں ہو. جن لوگوں کی مزاحمت کم ہے ان کو تو، جن کی مزاحمت کم ہے ان کو ہم، جیسے شوگر کے مریض ہیں، بوڑھے ہیں اور ایڈز کے مریض ہیں یا اور ایسے مریض ہیں جن کی مزاحمت کم ہے، ان میں یہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے تو ان کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے. عام علامات میں سر درد، جسم درد، بخار ہلکا، تھکاوٹ، اور جیسا کہ تمام وائرسز کی علامت ہے بھوک نہ لگنا. یہ اچھی علامت نہیں ہے. کوشش کریں مریض کو کھانے پینے میں کچھ نہ کچھ صاف ستھری غذا دیں. اگر اس کے منہ میں دانے نکل آئے ہیں تو پھر آپ اسے زیادہ مرچ مسالے نہیں دے سکتے کیونکہ اسے تکلیف دہ ہوں گے. اس صورت میں آپ اسے کھچڑی، کھیر، نمکین کھیر یا میٹھی کھیر، کیک، چائے، یعنی کچھ نہ کچھ کھلانا ضرور ہے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اسے فاقہ ہی رہنے دینا ہے. تو عموماً اس سے فائدہ ہی ہے کہ جسم میں مزاحمت آ جاتی ہے اور امیون سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے. جیسے آپ کمپیوٹر یا اپنے موبائل کو ریفریش کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ریفریش ہو جاتا ہے. آگے میں آپ کو 3 تصویریں دکھا رہا ہوں جس میں سے پہلی تصویر پہلے مرحلے کی ہے، یعنی جب سرخ نشان نکلتے ہیں. یہ چند نشان سے لے کے 500 تک ہو سکتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں. دوسری تصویر وہ مرحلہ ہے جب ان نشانوں میں پانی پڑ جاتا ہے، یعنی یہ جلد کے اندر سے ابھر کے باہر آتے ہیں اور پانی پڑ جاتا ہے. اور تیسری وہ سٹیج ہے جو آپ کی صفائی یا مریض کی صفائی پوری نہ ہو تو یہ پھر وہ سٹیج ہے جہاں پہ پیپ پڑنا شروع ہوتی ہے. تو آپ پلیز آگے دیکھیں. آگے اس ویڈیو کے بعد 3 تصویریں ہیں. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. خاص کر جو انفارمیشن آپ تک پہنچے تو آپ کائنڈلی نہ صرف خود سمجھیں بلکہ اور بندے جو آپ جتنی سمجھ نہیں رکھتے ان تک بھی اس کو پہنچائیں.